पुराने ज़माने की बात है। दमिश्क के करीब एक कदीम गांव था। इस गांव में एक मुअज़्ज़िज़, बावकार और दियानतदार ताजी रहता था जिसका नाम सुलेमान बिन फ़खरुद्दीन था। ये गांव अपनी मंडियों, खुशबूदार मसालों, काफ़लों और इल्म व तहज़ीब के लिए मशहूर था। मगर सलमान की शोहरत इन सब से बढ़कर थी। लोग इस पर आंधा एतमाद करते थे क्योंकि इसके तराजू हमेशा सीधे और नीयत हमेशा साफ रहती थी। सलमान का असल सरमाया इसकी दौलत नहीं बल्कि वो नायाब अंगूठी थी जो इसे अपने मरहूम वालिद फ़खरुद्दीन महमूद से विरासत में मिली थी। फ़खरुद्दीन अपने वक्त के नहायत ज़ेर मगर खुदा तरस ताजिर थे। वो कहा करते थे कि बेटा, नफ़ा कम हो तो सब्र करना मगर दियानत कम ना होने देना। इन्हीं अल्फाज के साथ इन्होंने अपनी वफ़ात से पहले वो अंगूठी सलमान के हाथ में थमाई थी। सलमान के लिए ये अंगूठी सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि बाप की दुआ, तरबियत और कुर्बानियों की जिंदा निशानी थी। ये अंगूठी खालिस चांदी में जुड़ी हुई थी और इसमें नीलम का एक नया पत्थर नस्ब था जिसके बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ सच बोलने वालों और हक पर कायम रहने वालों के हाथों में ही अपना मुकम्मल चमक दिखाती है। सलमान जब भी किसी मुश्किल फैसले के दहाने पर खड़ा होता तो वो अंगूठी को देखकर खुद से सवाल करता कि अगर आज इसके वालिद जिंदा होते तो क्या वो इस फैसले पर मुस्कुराते। यही सवाल इसे हर लर्जिश से बचा लेता। सलमान का मामूल था कि हर तवील तजारती सफ़र के बाद वो शहर के कदीम और मशहूर हमाम ज़री में गुस्ल करता ताकि जिस्म के साथ साथ दिल की थकन भी उतर जाए। एक दिन वो हलब से वापसी पर गैर मामूली हद तक थका हुआ था। इसके दिल में अनजाना सा बोझ था मगर इसने इसे सफ़र की थकन समझकर नज़रअंदाज कर दिया। हमाम पहुंचकर इसने हस्बे आदत अंगूठी उतार कर एक महफूज ताक में रखी और गर्म पानी के नीचे खड़ा होकर आंखें बंद कर ली। गुस्ल के दौरान इसके ज़हन में बाप की यादें गर्दिश करती रही मगर जब वो बाहर आया और ताक की तरफ देखा तो वहाँ खालीपन इसका मंतज़र था। अंगूठी गायब थी। इसी लम्हे सलमान के कदमों तले से जैसे ज़मीन निकल गई हो। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। इसने पूरा हमाम छान मारा, फर्श, कोनों, पर्दों और ताकों तक हर जगह तलाश की। इसने मुलाजमों से सवाल किया, आने जाने वालों को गौर से देखा मगर अंगूठी कहीं ना मिली। आखिरकार हमाम के एक बूढ़े खादिम ने हिचकिचाते हुए बताया कि कुछ देर पहले बशीरुल कादरी नामी एक अजनबी ताजिर यहाँ आया था जो मशरकी शहर ज़रान से ताल्लुक़ रखता था। वो बहुत जल्दी में था। वो जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था जैसे कोई बोझ इसके दिल पर रखा हो। ये सुनकर सलमान का दिल गवाही देने लगा कि मामला मामूली नहीं। इसने फौरन तहकीक की तो मालूम हुआ कि बशीर इसी रोज़ ज़रान के लिए रवाना हो चुका है। ज़रान पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच वाक़िया एक दूर, इफ्तिताह और सख्त जान शहर था जहाँ तक पहुँचना आसान न था मगर सलमान के लिए अब कोई रास्ता बाकी न था। इसने अपनी दुकान, गुदाम और हिसाब किताब अपने वफादार शागिर्द यूसुफ के सुपुर्द किए और वालिद की निशानी वापस लाने का अज़म करके सफ़र पर निकल पड़ा। सफ़र के इब्तदाई दिन ही इस पर वाक़िया हो गए कि ये रास्ता आजमाइशों से भरा होगा। एक अंधेरी रात जब वो एक घने जंगल के किनारे खैमा जन था, डाकुओं के एक गिरोह ने इस पर हमला कर दिया। इनका सरदार कासिम वहशी था जिसका नाम ही इसकी दरिंदगी की पहचान थी। इन्होंने सलमान का माल लूटा, घोड़ा छीन लिया और इसे जंजीरों में जकड़ कर कैद कर लिया। कई महीने सलमान ने कैद में गुजारे, दिन को सख्त मुशक्कत, रात को तन्हाई और जंजीरों की झनकार। कई बार मायूसी ने इसके दिल में घर करने की कोशिश की मगर जब भी वो अंगूठी को याद करता इसे अपने वालिद की आवाज़ सुनाई देती। मुश्किलें ईमान को परखने आती हैं, तोड़ने नहीं। यही ख्याल इसे हर दिन जिंदा रखता।
آخر کار ایک رات جب ڈاکو لوٹے ہوئے قافلے کی خوشی میں جشن منا رہے تھے اور نشے میں دھت ہو چکے تھے، سلمان نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے نہایت خاموشی سے قید کی چابی حاصل کی، اپنی زنجیریں کھولی اور جان بچا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ زخمی بدن، ننگے پاؤں اور ٹوٹے حوصلے کے باوجود وہ مسلسل چلتا رہا، یہاں تک کہ زران کے قریب ایک باغ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس باغ کی مالکن ایک نیک دل اور صاحب ایمان خاتون ام سلمہ تھی۔ اس نے سلمان کو اس حال میں دیکھا تو بلا جھجک اسے اپنے گھر لے آئی، زخموں کا علاج کیا اور کئی دن تک اس کی تیمہ داری کرتی رہی۔ سلمان کو ہوش آیا تو اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اللہ مشکل میں اجنبیوں کے ذریعے بھی سہارا بھیج دیتا ہے۔ صحت یاب ہونے کے بعد سلمان نے زران کی گلیوں، بازاروں اور سراؤں میں بشیر القادری کی تلاش شروع کر دی۔ کئی دن کی تنگ و دور کے بعد معلوم ہوا کہ بشیر اب قندار نامی شہر جا چکا ہے، جو تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ سلمان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قندار کا رخ کیا۔ قندار کی منڈیوں میں آخر کار وہ لمحہ آیا جب سلمان کی نظر بشیر پر پڑی۔ بشیر ایک دکان میں مصروف تجارت تھا۔ سلمان نے حوصلے اور وقار کے ساتھ اس سے بات کی۔ بشیر نے پہلے انکار کیا، پھر تمسخر اڑایا، مگر سلمان کی آنکھوں میں سچائی اور لہجے میں صبر نے اسے خاموش کر دیا۔ طویل گفتگو اور اندرونی کشمکش کے بعد بشیر نے بالآخر انگوٹھی نکال کر سلمان کے ہاتھ میں رکھ دی۔ انگوٹھی کو ہاتھ میں لیتے ہی سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لمحہ اس کے لیے محض چیز کی واپسی نہیں بلکہ ایمان کی جیت تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بشیر کے لیے دل میں بدعا کی بجائے ہدایت کی دعا کی۔ وقت کے ساتھ سلمان کے کردار، نرمی اور اعلی اخلاق نے بشیر کو بدل دیا۔ دشمنی آہستہ آہستہ دوستی میں بدلی اور پھر دوستی رشتہ داری میں۔ سلمان نے بشیر کی بیٹی مہر النساء سے نکاح کیا، جو فہم و دانائی میں اپنے باپ سے کہیں آگے تھی۔ بشیر نے ہمیشہ کے لیے فریب اور دھوکے کا راستہ چھوڑ کر ایمانداری اختیار کی اور سلمان کے ساتھ تجارت کرنے لگا۔ نکاح کے بعد سلمان کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا، مگر یہ باب صرف خوشیوں تک محدود نہ تھا۔ مہر النساء نہایت سمجھدار اور گہری نظر رکھنے والی خاتون تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دولت اور کاروبار انسان کو آزمائش میں بھی ڈال سکتے ہیں، اس لیے وہ اکثر سلمان سے کہتی، انگوٹھی نے ہمیں ملایا ہے، مگر اسے صرف زیور نہ رہنے دینا، اسے اپنا میزان بنائے رکھنا۔ سلمان مسکرا کر سر ہلا دیتا، مگر دل ہی دل میں وہ جانتا تھا کہ مہر النساء درست کہتی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد سلمان اور بشیر کی مشترکہ تجارت قندار سے نکل کر زران، نوران اور دور دراز علاقوں تک پھیلنے لگی۔ قافلے بڑھنے لگے، گودام آباد ہونے لگے اور منڈیوں میں ان کے نام کی گونج سنائی دینے لگی۔ مگر کامیابی کے ساتھ ساتھ حسد بھی بڑھا۔ کچھ پرانے تاجر جو دھوکے اور ملاوٹ کے عادی تھے، سلمان کی ایمانداری سے خفا ہونے لگے۔ انہیں خوف تھا کہ اگر یہی طریقہ چل پڑا تو ان کے ہتھ گنڈے بے نقاب ہو جائیں گے۔ انہی تاجروں میں ایک شخص رفیق بن حارث بھی تھا، جو بظاہر نرم کو مگر دل سے نہایت مکار تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ سلمان اور بشیر کی شرکت کو توڑا جائے۔ اس نے بازار میں افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ سلمان دراصل انگوٹھی کے سہارے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور بشیر اس کا مہر ہے۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ کانوں تک پہنچنے لگی۔ ایک دن سلمان کو خبر ملی کہ قندار کی ایک بڑی منڈی میں اس کے خلاف شکایت درج کروائی گئی ہے۔ الزام یہ تھا کہ اس کے مسالوں میں ملاوٹ ہے۔ سلمان کے لیے یہ لمحہ بجلی بن کر گرا، کیونکہ اس کی ساری پہچان ہی ایمانداری تھی۔ فوراً قاضی شہر کے دربار میں پیش ہوا، اس کے ساتھ بشیر اور یوسف بھی موجود تھے۔ دربار میں جب ثبوت مانگے گئے تو رفیق بن حارث کے آدمی گواہی دینے کھڑے ہو گئے۔ فضا میں سرگوشیاں پھیلنے لگی۔ سلمان خاموشی سے سب سنتا رہا۔
اس نے اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی کو دیکھا اور دل میں دعا کی۔ پھر اس نے قاضی سے اجازت مانگی اور کہا، اگر میرے مال میں ملاوٹ ثابت ہو جائے تو میں سزا کا حقدار ہوں، مگر یہ الزام جھوٹا ہوا تو سچ سب کے سامنے آنا چاہیے۔ قاضی کے حکم پر گوداموں سے مصالحے منگوائے گئے۔ جب جانچ ہوئی تو ایک ایک تھیلا خالص نکلا۔ اس لمحے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ قاضی نے سخت لہجے میں رفیق سے سوال کیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ آخر کار سچ سمجھ آ گیا کہ یہ سب حسد اور رقابت کا نتیجہ تھا۔ قاضی نے سلمان کی عزت بحال کی اور رفیق کو عبرتناک سزا سنائی۔ اس دن سلمان کو اندازہ ہوا کہ انگوٹھی صرف اس کے والد کی یاد نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور حفاظت بھی ہے۔ اس واقعے کے بعد سلمان نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ ایک امانت خانہ قائم کیا جہاں غریب تاجر اپنا مال بلا خوف رکھ سکتے تھے۔ اس نے نوجوانوں کے لیے ایک مدرسہ بھی کھلوایا جہاں انہیں تجارت کے ساتھ دیانت اور اخلاق سکھائے جاتے تھے۔ مہر النساء اس کام میں اس کا بھرپور ساتھ دیتی۔ بشیر جو کبھی چال بازی کی علامت تھا اب سلمان کے بعد سب سے زیادہ معتبر نام بن چکا تھا۔ وہ اکثر لوگوں کو اپنی پرانی زندگی سناتا اور کہتا اگر وہ انگوٹھی واپس نہ جاتی تو شاید میرا دل بھی اندھیرے میں ہی رہتا۔ سالوں بعد جب سلمان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام اس نے فخر رکھا اپنے والد کی یاد میں۔ اس بچے کے ننھے ہاتھ میں سلمان نے وہی نایاب انگوٹھی پہلی بار پہنائی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ انگوٹھی آنے والی نسلوں کے لیے بھی سچ، صبر اور ہدایت کی نشانی بنی رہے گی۔ یوں وقت گزرتا گیا، شہر بدلتے گئے، لوگ آتے جاتے رہے، مگر سلمان بن فخر الدین کی کہانی اور نایاب انگوٹھی کا قصہ بازاروں، قہوہ خانوں اور قافلوں میں نسل در نسل سنایا جاتا رہا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کہانی صرف ایک تاجر کی نہیں بلکہ اس انسان کی ہے جو آزمائش میں بھی اپنے اصول نہ چھوڑے، کیونکہ اصل کامیابی مال میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔